جیسے کہ میں نے کہا قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دے کر کہ یہ امت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے قرآن پانے کے بعد۔ ایک طبقہ ظالم کا ہے، دوسرا طبقہ مقتصد ہے، تیسرا طبقہ جو ہے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ تو یہی تقسیم کل قیامت کے دن بھی ہونے والی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کل قیامت کے دن نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، نیکیوں میں مقابلہ کرنے والے، خیر کے کاموں میں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے والے، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو کل روز قیامت اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ اللہ کے نزدیک رہیں گے کون؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ خیر کے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں، نیکی کے کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہر کام میں ہمیں اور آپ کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کر لے گا، یہ کر لے گا، ارے اس کے حصے کا کام ہے میں کیوں کروں۔ نہیں، جو موقع ملے، جہاں موقع ملے، ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی دوسرے کے حوالے نہ کریں بلکہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں کہ صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تھی، یہ لوگ سبحان اللہ کیسے نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، اس کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ تو مہینوں سے تھا، محاصرہ کیا گیا ہے، لیکن خیبر کے قلعے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ کل میں صبح ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں سپہ سالاری کا جھنڈا دینے والا ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سند دیکھیے آپ، اللہ کے نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جھنڈا کل سپہ سالاری کا اسے دیا جائے گا جسے اللہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس شخص کے بارے میں بھی کہا وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور 5ویں بات یہ بتائی کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا۔ یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور پھر وہاں سے آپ چلے گئے۔ اب وہاں صحابہ کرام آپس میں نبی کے جانے کے بعد چھمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، ارے وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو کل وہ جھنڈا ملے گا۔ نبی نے اتنی بڑی بات کہی دی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، نبی بھی محبت کرتے ہیں، اور جس کو جھنڈا دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ یہ سوچنے لگے کہ وہ جھنڈا کسے ملے گا، یہاں تک کہ ہر ایک یہی چاہ رہا تھا، سب کے دل میں یہی ارمان تھے، یہی خواہش تھی، ہر صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش سپہ سالاری کا جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور صحابہ کرام اللہ اکبر یہی سوچتے سوچتے پوری رات انہوں نے جاگ کر گزار دی، انہیں نیند نہیں آئی، پوری رات جاگ کر گزار دی۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں ما احببت الامارہ الا یومئذ، کہتے ہیں اللہ کی قسم عمر نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں کی، عمر نے کبھی نہیں چاہا کہ اللہ کے نبی عمر کو کوئی عہدہ دے دیں، اللہ کے نبی عمر کو کوئی منصب دے دیں، اللہ کے نبی عمر کو سپہ سالار بنا دیں۔ عمر نے زندگی میں کبھی یہ خواہش نہیں کی تھی، لیکن واللہ یہ وہ دن تھا جس دن عمر کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی عمر کو یہ عہدہ دے دیں، اللہ کے نبی عمر کو جھنڈا دے دے۔ یہ وہ دن تھا، نبی نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ بہرحال
سارے صحابہ دیکھیے ریڈی ہیں، تیار ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب صبح ہوئی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہ جھنڈا سے سالاری کا عطا کیا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ سارے کے سارے صحابہ اس خیر کے کام میں کہ ان کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، یہ بہت بڑی سعادت تھی، بہت بڑی بات تھی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ پوری رات جاگ کر بے چینی میں گزار دیتے ہیں اور یہی چاہتے تھے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی کے کاموں میں جب آدمی تڑپتا ہے نا آگے بڑھنے کے لیے، تب اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تب راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آدمی بے چین ہوتا ہے کہ میرا نام نیکیوں کے کاموں میں آگے رہے، میرے ذریعے یہ کام ہو جائے، تب وہ دلوں میں بے چین ہو، تب وہ پریشان ہوتا ہے اور اسے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ صحابہ کی زندگیوں میں تھا۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی نیکی کا کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں بھی اس کے لیے نیند نہ آئے، ہم بھی پریشان رہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کبھی زندگی میں کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام ایسا آپ کے سامنے آ گیا اور آپ رات میں بستر پر سونے جا رہے ہیں لیکن بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ کب صبح ہوگی، کب وہ نیکی کا کام میں کروں گا؟ کبھی ایسا خیال آیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیکی کا کام سوچتے ہوئے کہ مجھے کل ایک بڑا کام کرنا ہے، راتوں کی نیند قربان ہوئی ہے؟ کبھی ایسا سوچے ہو؟ نہیں۔ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ صحابہ کی زندگی میں مثالیں ملتی میرے بھائیوں۔ تو کہنا یہ ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوششیں کرو۔ اور ایک اور مثال دوں میں آپ کو، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لیے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، صحابہ موجود تھے۔ آپ نے کہا میں یاخذ منی ھذا السیف، مجھ سے یہ تلوار کون لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کیوں دے رہے تھے؟ اس تلوار کو لے کر کے میدان جنگ میں جانا ہے اور سر پہ کفن باندھ کر نکلنا ہے، تلوار لے کر میدان جنگ میں جانا ہے، اور اگر ہوا نصیب میں تو جان جائے گی، شہادت کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ یعنی اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تلوار کو لینا گویا میدان جنگ میں جانا ہے، موت آتی ہے، جان جاتی ہے تو جائے، یہ معاملہ تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دے رہے ہیں، اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ لے جا کر گھر میں کہیں پر لٹکا کر رکھو، سجا کر رکھو، اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد تبرک کے طور پر رکھا ہے۔ نبی کی دی ہوئی تلوار ہے، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے کہ نبی کی تلوار ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں نبی کا بال، نبی کا یہ وہ دیکھنے میں آتا ہے نا، آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت سے لوگ سب گھماتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے تلوار نہیں دی جا رہی تھی کہ تلوار لٹکا کر کے رکھیں گے کہ بعد میں بتائیں گے نبی کا تبرک ہے، نعوذ باللہ، اس لیے نہیں، بلکہ میدان جنگ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا میں یاخذ منی ھذا السیف، مجھ سے یہ تلوار کون لے گا؟ یہ سوال جیسے ہی نبی کی زبان سے نکلا، جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، کل انسان منہم یقول انا یا رسول اللہ، سارے صحابہ کی انگلی اٹھ گئی، سب کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی مجھے دیجئے، مجھے دیجئے، مجھے دیجئے، مجھے وہ تلوار دیجئے۔ سب کی خواہش جاگ گئی، بیدار ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ تلوار مجھے مل جائے اور میں میدان جنگ میں جا کر اس سے جہاد کروں، جنگ کروں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب تلوار دیں تو کسے دیں؟ ہر ایک ہاتھ اٹھا چکا ہے، ہر ایک تیار کھڑا ہے، کس کو دیا جائے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک جملہ کہا، ایک حرف کا اضافہ کر کے کہا من یاخذ منی ھذا السیف بحقی، مجھ سے یہ تلوار وہی شخص آ کر لے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، جو اس تلوار کا حق ادا کر سکتا ہے وہی آ کر مجھ سے یہ تلوار لے۔ اب کیا ہوا؟ جہاں سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اب سب نیچے ہو گئے۔ اس لیے نہیں کہ ڈر گئے، اس لیے کہ نبی کی دی ہوئی تلوار پتہ نہیں اس کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
اگر حق ادا نہیں کر سکیں گے ظالم ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے کہ ہم حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، سب خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لائیے وہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا، اس کا جو حق ہے اسے پورا ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمائی، اور ابو دجانہ نے وہ تلوار اپنے ہاتھوں میں لی اور ہواؤں میں لہراتے ہوئے اتراتے ہوئے ایسے چلنے لگے، اکڑ کر اترا کر، کہ اللہ کے نبی نے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، لیکن آج ابو دجانہ کی اس چال کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے۔ لہذا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میدان جنگ کا منظر آ گیا سامنے، میدان جنگ کا معاملہ تھا۔ تلوار اٹھائی، میدان جنگ میں چلے گئے، اور نبی کی اس تلوار سے دی ہوئی تلوار سے جہنم رسید کر رہے ہیں، کافروں کو لڑ رہے ہیں پوری بے باکی کے ساتھ۔ میدان جنگ میں انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں ایک شخص ہے جو بار بار موقع بہ موقع مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکا رہا ہے، کافروں کو ان کی فوج کے درمیان وہ کچھ جملے کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا ہے، انہیں مہمیز دے رہا ہے، اور جیسے ہی وہ بولتا ہے لوگ اور جوش میں آتے ہیں، مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ابو دجانہ نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے چل کر اسی شخص کا سر قلم کر دیتے ہیں جو بار بار لوگوں کو بہکا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، پہلے چل کے اسی کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ لہذا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور دشمنوں کی صفوں میں گھستے چلے گئے اور دھیرے دھیرے اس شخص کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد تلوار ہاتھ میں تھی، اٹھایا اور گردن پر بس اب وار کرنے ہی والے تھے کہ فوراً چہرہ سامنے آیا، دیکھا تو ایک عورت کا چہرہ تھا، ایک خاتون کا چہرہ تھا۔ فوراً دیکھیں آپ کیسا مطلب جذبہ رہا ہوگا، کس طرح وہ میدان جنگ میں ہیں اور پوری طرح سے تلوار اٹھ چکی ہے اور اب گردن پر پڑنے والی ہے، اب تب میں سر قلم ہونے والا ہے، لیکن جیسے ہی نظر آیا ایک خاتون کا چہرہ ہے، ایک عورت کا چہرہ ہے، سبحان اللہ، وہیں پر تلوار رک گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار تھی، اگر اس تلوار سے کسی خاتون کا سر قلم ہو جاتا تو آپ کو معلوم ہے نبی کی دی ہوئی تلوار کا حق ادا نہیں ہوتا۔